بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر لقوله عليه السلام وآخر وقت العشاء حين يطلع بسم الفجر اللہ وهو حجة على الشافعي رحمه الله في تقديره بذهاب ثلث الليل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن اور اول وقت عشاء کا جب غائب ہو جائے شفق میں اختلاف ہے دونوں مذہبوں کے مطابق، اور آخری وقت عشاء کا جب تک نہ طلوع کرے فجر صادق۔ دلیل بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آخری وقت عشاء کا جس وقت طلوع کرے فجر، اور یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف انہوں نے حدیث امامت کو حجت بنایا ہے۔ ان کے اندازہ لگانے میں ثلث لیل کے جانے کے ساتھ ثلث کے وقت ختم ہو گیا، جو روایت ان سے یہ ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخر وقت العشاء۔ کلام کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الاثار میں، یہاں بہت اچھا کلام، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا زیر مجموع الاحادیث سے یہ بات کہ عشاء کا آخری وقت جس وقت فجر ثانی طلوع کرے۔ اچھا یہ کیسے ظاہر ہوا؟ وہ یہ اس لیے کہ عبداللہ بن عباس، جناب ابو موسیٰ اشعری، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخر کیا عشاء کو رات کے ثلث تک، اور روایت کیا جناب ابو ہریرہ اور جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخر کیا عشاء کو حتیٰ کہ آدھی رات ہو گئی، اور روایت کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخر کیا عشاء کو حتیٰ کہ چلے گئے رات کے 2 ثلث، اور روایت کیا ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہ سرکار نے اعتام بے عشاء دی نماز، سرکار نے تاخیر فرمائی عشاء کے ساتھ، یعنی عشاء کی نماز، حتیٰ کہ چلی گئی اکثر رات۔ اور کل یہ روایات صحیح میں ہیں۔ قال امام طحاوی فرماتے ہیں پس ثابت ہو گیا اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ ساری رات وقت ہے عشاء کی نماز کا، لیکن وہ 3 اوقات پر ہے، مستحب، جائز اور کراہت، وہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور یہ حدیث حجت ہے علی شافعی رحمہ اللہ، اور وجہ اس کی یہ کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے وقت کے قیام پر فجر تک، اور حدیث امامت جبریل دلالت کرتی علیہ السلام، دلالت کرتی اس پر کہ آخری وقت وہ ثلث لیل ہے، تو دونوں میں تعارض آ گیا، اور جب متعارض ہو گیا اثار تو نہیں ختم ہوگا وقت جو ثابت ہے یقیناً شک کے ساتھ، جو عشاء سے یقیناً آ رہا تھا، ثلث پر ختم ہوا ہے، ایک روایت کے پر نہیں ہوا، ایک روایت کے مطابق تو پھر ختم نہیں ہوا۔ فی تقدیر ہی
شیخ الاسلام کے مبسوط میں ہے کہ پھر جب غائب ہو جائے شفق تو اجماع کیا ہے علماء نے اس پر کہ داخل ہو جائے گا عشاء کا وقت، اور اختلاف کیا ہے اس بارے میں کہ کب نکلے گا، تو بس ہمارے علماء کے قول پر نہیں نکلے گا وقت العشاء جب تک نہ طلوع کرے فجر ثانی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمارا قول آ گیا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ایک قول میں کہ نکل جائے گا عشاء کا وقت حتیٰ کہ گزر جائے رات کا ثلث، ایک قول، اور فرمایا ایک قول میں حتیٰ کہ گزر جائے نصف لیل تو نکل جائے گا عشاء کا وقت، مگر یہ کہ مسافر ہو تو پھر مسافر جو ہے وہ اس وقت لمبا ہو جائے گا، اس وقت طلوع فجر ثانی تک مسافر کے بارے میں شوافی نے یہ فرمایا۔ اور ایک قول میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں نکلے گا عشاء کا وقت جب تک نہیں طلوع کرے گی فجر ثانی۔ اور اول وقت عشاء کا جب غائب ہو جائے شفق، اور آخر وقت عشاء کا جب تک نہ طلوع ہو فجر صادق۔ بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور آخر وقت عشاء کا جس وقت طلوع کرے فجر، اور یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف۔ آپ کے اندازہ لگانے میں ثلث لیل کے جانے کے ساتھ بسم اللہ، اور اول وقت عشاء کا جب غائب ہو جائے شفق ہو، آخری وقت عشاء کا جب تک نہ طلوع ہو فجر صادق، بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور آخری وقت عشاء کا جس وقت طلوع ہو فجر۔ اور یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ان کے اندازہ لگانے میں ثلث لیل کے گزرنے کے ساتھ۔ وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره ما لم يطلع الفجر لقوله عليه السلام في الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر قال رضي الله عنه هذا عندكم وعند أبي حنيفة رحمه الله وقته وقت العشاء إلا أنه لا يقدم عليه عند التذكير للتذكير۔ اور 5 نمازوں کا وقت آ گیا، وطروں کا وقت، اور اول وقت وطر کا عشاء کی نماز کے بعد ہے، فرضوں کے بعد، اور آخری وقت جب تک نہ طلوع کرے فجر صبح صادق تک۔ بابجا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وطروں کے باب میں بھی حدیث آئے گی۔ پھر بابجا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وطروں کے بارے میں، پس پڑھو تم صلاۃ الوطر کو اس وقت میں جو عشاء کے درمیان سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ فصلوها قلت رواه ابو داود والترمذی وابن ماجہ من حدیث خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم کو ایک نماز کے ساتھ، یہ امر ہے، اسی سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وجوب کے قائل ہیں، حکم دیا ہے تم کو ایک نماز کا، وہ نماز بہتر ہے تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی قطار سے، اللہ اللہ، حمر النعم، اور وہ نماز وطر ہے
ایک بندے کو سرخ اونٹوں کی قطار ملی ہے مفت، اور ایک بندے نے وطر پڑھے، وطر پڑھنے والے کو خیر ملی ہے اس کی بنسبت، اور وہ وطر ہیں تو پس فجعلها لکم، پس بنایا اللہ تعالیٰ نے وطروں کو تمہارے لیے، فی ما بین العشاء الی طلوع الفجر انتہا نصب الرایا۔ صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو ہے کہ طلوع فجر تک، ھذا عندہما، کہ عشاء کے بعد وقت شروع ہوگا وطروں کا، یہ عندہما ہے، اور عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وطروں کا وقت ہے عشاء کا، شفق کے غائب ہونے کے بعد جیسے فرضوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسی طرح وطروں کا بھی وقت شروع ہو جاتا ہے، صرف ایک مسئلہ ہے مگر یہ کہ وطر نہ مقدم کیے جائیں عشاء پر، عشاء کے فرضوں پر، یاد ہونے کے وقت، جب کہ یاد ہو کہ میں نے فرض پڑھنے ہیں تو مقدم نہ کرے، کیوں؟ لترتیب، بوجہ ترتیب کے، چونکہ امام صاحب کے نزدیک وطروں اور فرضوں کے درمیان بھی ترتیب ہے، اس لیے پہلے فرض پڑے گا پھر وطر، ترتیب کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے نہیں، وقت اس کا شروع ہو چکا ہے۔ وقت العشاء، اس لیے کہ وطر عند الامام رحمہ اللہ عملاً فرض ہے، اعتقاداً نہیں، عملاً فرض، کیونکہ واجب جو ہے وہ عملاً فرض ہی ہوتا ہے، اور وقت جب جمع ہو جائے صلاتین واجبین کے درمیان تو ہوتا ہے وہ وقتاً لہما جمیعاً، وہ دونوں کا وقت ہوتا ہے، لا یقدم علیہ، مبسوط شیخ الاسلام میں ہے کہ جب اصل مبسوط ہے امام محمد صاحب کی، تو پھر اس کی شرح جو ہے وہ جو 6 کتابوں کی جامع الکافی، پھر الکافی کی شرح جو امام سرخسی کی مبسوط، ایک اور بھی مبسوط ہے، تو شیخ الاسلام کی مبسوط میں ہے کہ جب وطر ادا فرمائے عشاء سے پہلے متعمداً، قصد کرتے ہوئے، کہ آمدن عشاء یاد ہے تو وطر پہلے پڑھ لی تو لازم ہے اس پر اعادہ بلا خلاف، دوبارہ پڑھے۔ اچھا جی، اب یہ اختلافی صورت، اور اگر وطر ادا کیے بھول کر عشاء سے پہلے ایک صورت، سمجھا کہ عشاء پڑھ لی تو وطر پڑھ لیں، بعد پتہ لگا عشاء کو نہیں پڑھی، ایک یا عشاء پڑھی غیر وضو پر، اس وقت سمجھا کہ وضو ہے، پھر سو گیا اور اٹھا اور وضو کیا اور وطر ادا کیے، پھر یاد آیا کہ اس نے تو عشاء پڑھی تھی غیر وضو پر، اب اس نے وضو کر کے عشاء پڑھی، وضو سے عشاء پڑھی تو وطر دوبارہ پڑھنے ہیں، پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر نہ اعادہ کرے وطروں کا، کیونکہ آمدن نے تقدیم کی، اور صاحبین کے قول پر اعادہ کرے گا کیونکہ وطر صاحبین کے قول پر لوٹائے گا دونوں حالتوں میں، خواہ یاد ہو یا نہ ہو، آمدن کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ وطر عندہما سنت من سنن العشاء للترتیب، اس لیے کہ عشاء اور وطر یہ دونوں فرض ہیں، عندہ فرق یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا اعتقاداً، یہ عشاء کے 4 فرض اعتقاداً فرض ہیں، عملاً بھی فرض ہیں، اور وطر اعتقاداً تو نہیں لیکن عملاً فرض ہیں، اور اول وقت وطروں کا عشاء کے بعد اے بعد الصلاۃ العشاء، اور آخر وقت وطر کا جب تک نہ طلوع کرے فجر،
بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وطر کے بارے میں، پس پڑھو تم وطر کو اس وقت میں جو عشاء کے درمیان سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ فرمایا صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عندہما ہے اور عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، فطر کا وقت عشاء کا وقت ہے۔ وَهُوَ فَرْعُ الْاخْتِلَافِ فِي صِفَاتِهِ، دراصل وطروں کی صفت میں اختلاف ہے۔ صاحبین کہتے ہیں سنت ہے، اس لیے سنت جو ہے فرض کے تابع ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں عملاً فرض ہے، لہذا یہ مستقل نماز ہے، اس پر یہ مسئلہ متفرع ہے۔ مگر یہ کہ نہ مقدم کیا جائے وطر کو عشاء پر یا تذکیر کے وقت، یاد ہونے کے وقت، باوجہ ترتیب کے، چونکہ فرضوں عشاء کے فرضوں اور وطروں میں ترتیب ہے۔ جی، اور اول وقت وطروں کا عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور آخری وقت وطروں کا جب تک نہ بسم اللہ وجہ قول آقا حضور علیہ السلام بس پڑھو وطروں کو اس وقت میں جو عشاء کے درمیان سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ فرمایا صاحب ضائع نہیں ہے، فیضان کے نزدیک ہے۔ ورندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ وطر کا وقت عشاء کا، مگر یہ کہ وطر نہ مقدم کیے جائے عشاء پر تذکیر کے فقط باوجہ ترتیب تھی۔ فصل وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ لِقَوْلِهِ علیہ السلام أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ۔ وقال الشافعي رحمه الله يستحب التعجيل في كل صلاة معلوم عليه ما رضيناه وما نرضيه۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی وقت کامل، یہ فصل ثانی ہے میں۔ دوسرا مسئلہ، پہلا تھا کل وقت کتنا ہے، دوسرا مسئلہ ہے وقت کامل یعنی مستحب۔ مستحب وقت دو قسم پر ہے۔ اول یعنی وقت اس اعتبار سے دو قسم، اول اوقات مستحبہ یا میں صاحب میں بدل شدل نہ ہوئے، موسم صاف ہوئے، کیونکہ بدل ہوئے تو پھر اس دن مغرب تے عشاء دے بارے چ مسئلے ہیں اور جی یہ معنی جی صاحب۔ اچھا جی، فصل جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ مطلق اوقات کے صاحب قدوری، مطلق اوقات کے ذکر سے تو شروع ہوتے ہیں وقت کامل اور وقت ناقص کے بیان میں اوقات سے۔ اچھا جی، اب صبح سے بات شروع ہے، پہلے بھی صبح سے اسی۔ اور مستحب ہے رجل کے لیے اسفار، رجل کا ہے عورتوں کے لیے اندھیرے میں بہتر ہے تاکہ ان کو دیکھے نہ جی۔ مستحب ہے اسفار بالفجر، مگر مزدلفہ میں وہاں تو اندھیرے میں پڑھنی ہے، تو صبح کی نماز جو ہے تھوڑی سفیدی ہو جائے تو پھر پڑھنا مستحب ہے۔ صبح صادق کے بعد بالکل ٹھیک ہے پڑھنا، وقت پورا وہی ہے، لیکن اسفار کرنا مستحب ہے۔ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ اسفار کرو فجر کے ساتھ، پس بے شک وہ اعظم ہے اجر کے لیے۔ جی، وہ حدیثیں لکھی ہیں، پھر اس کے معارض بھی لکھی ہیں، تو یہ ساری بیٹا جی پڑھی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، پھر تاوی شریف میں ساری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ، اس حیثیت سے اسفار کے ممکن ہو ادائیگی فجر کی
40 آیتیں یا 40 سے زیادہ ترتیل کے ساتھ دونوں رکعتوں میں، باقی رکوع سجود سب کچھ اس طرح پڑھیں۔ پھر اگر ظاہر ہو جائے طہارت کا فساد تو ممکن ہو اس کو وضو کرنا اور اعادہ کرنا اس کا بجائے مذکور پر۔ یہ ہے جی، بعض جگہ تو 2 چھوٹیاں صورتوں کا بھی ذکر ہے جی۔ تو ملتقل ابحر کے حوالے سے ہے کہ اتنا وقت بچ جائے بھی اگر وضو امام کا نہیں ہے تو وضو کر کے سنت کے مطابق پھر 40 رکعتیں 40 آیتیں ترتیل کے ساتھ پڑھ کر جماعت کرا سکے، تو کم از کم اتنا وقت 20 منٹ چاہیے اس کے لیے جی، کہ زیادہ کنے چہرے چ پڑھ سکتا ہے 40 آیتیں ترتیل نال؟ کوئی نہیں پتہ۔ تقریباً طلوع شمس تو 40 کو منٹ پہلے اگر جماعت ہوئے تو پھر کم ہو سکتا ہے جی۔ اچھا جی، جہالت کی وجہ سے ایک، اور دوسرا جہاں عقیدت غالب ہوتی ہے وہاں حضرت جو کرتے ہیں اس سے کوئی دائیں بائیں پھر نہیں سکتا ہے جی۔ جی تو اسفار یہ ہے کہ یہاں تک نماز پڑھی جا سکے نہیں۔ الاسفار الاضاءت، یہ بات تعدیت کی۔ اسفرو تعویل اس کی یہ ہے بائیں طور کے مراد اسفرو سے، اور تعویل بھی بعض نے جو تعویل کی، تعویل کرنی اس کی بائیں طور کے مراد اسفرو سے یہ ہے کہ فجر کا کی تسلی ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے، اس حیثیت سے کہ نہ شک کیا جائے فجر میں۔ کہتے ہیں یہ توجیہ بڑی عجیب قسم کی ہے، کیونکہ جب تک واضح نہیں ہوگا کہ فجر طلوع ہو گئی ہے تو نہیں حکم کیا جائے گا جواز صلاۃ کا، چہ جائے کہ وہ اصابت الاجر ہو جائے، جو مفاد ہے بقولی فإنه اعظم للأجر۔ اعظم للأجر تو تب ہے وقت تو شروع ہو گیا ہے لیکن اس وقت پڑھو گے تو اعظم للأجر ہے، تو یہ معنی کرنا کہ مراد ہے کہ تم صبح صادق کر کے نماز پڑھو گے تو اعظم للأجر ہے، اس کا مطلب ہے صبح صادق سے پہلے پڑھو گے تو ہو جائے گی لیکن اعظم للأجر نہیں ہوگی، تو کیسی عجیب توجیہ۔ بالفجر، اب پڑھ رہے ہو نا کہ بھئی یہ شوافی کی طرف سے توجیہ ہے، تو یہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہے کہ عجیب توجیہ ہے۔ اسی طرح ہے جی، اللہ تعالیٰ شعور دے تو یہ پڑھتے پڑھتے دماغ کھل جائے، بندے کو سمجھ آیا کہ جی حضرت صاحب چھڈی ہے نا، یہ ہمیں چھڑ دیتی نے جی۔ بالفجر، اگر تو کہے کہ یہ حدیث معارض ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ، قال ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے نماز پڑھی صبح کی غلس میں، یعنی پڑھائی، پھر نماز پڑھی دوسری مرتبہ یعنی کسی موقع پر، پس سرکار نے صبح نماز کے ساتھ اسفار کیا، پھر تھی آپ کی نماز تغلیس میں یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کا مطلب ہے اسفار جو ہے وہ غلس جو ہے نا وہ غالب ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے صبح کی نماز، پس جاتی عورتیں لپٹی ہوتی اپنی چادروں میں، نہ پہچانی جاتی ہیں اندھیرے کی وجہ سے۔ جواب دیا گیا بائیں طور کے جب متعارض ہو جائیں اخبار تو ہم رجوع کریں گے قیاس کی طرف۔ اعظم للأجر مسئلہ جی، اور معنی فقی اس میں اسفار کرنے میں فقی معنی یعنی وجہ،
یہ ہے کہ تاخیر فجر آخر وقت تک مباح ہے بلا کراہت، اس میں تو کوئی شک نہیں، فجر کا سارا وقت سب کے نزدیک کامل ہے تو مباح ہے، اور ایک امتحان کرا جو مقابلہ دینا ہے، اور تقلیل جماعت امر مکروہ ہے کہ نماز ایسے وقت میں پڑھائیں کہ لوگ تھوڑے ہو جائیں، یہ کام مکروہ ہے۔ اور اسی طرح دو مسئلے، تیسرا کلیہ، اور اسی طرح واقعہ کرنا لوگوں کو حرج میں یہ بھی منع ہے، مکروہ ہے۔ اب تینوں کو جوڑیں، اور تغلیظ فی الفجر پہنچاتی ہے امرین میں سے ایک کی طرف، یا مجبور کرنا لوگوں کو اول وقت کے لیے پھر سویرے سویرے پہنچا کرو، اور اس میں حرج ہے لوگوں کو مجبور کرنا، اس لیے کہ یہ امر بے خلاف العادت ہے، اور یا پھر تقلیل جماعت ہوگی، لوگ تھوڑے ہوں گے، اور یہ بھی فاسد ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے، سنیا جی ایک دلیل دینے لگے جی، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تطویل فی القراءت سے، یاد آیا واقعہ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علت بیان کی تھی، تنفیر الناس عن الجماعت، کہ تم لوگوں کو بھگانا چاہتے ہو، یاد آیا جو واقعہ پڑھا ہے، کتنی بار پڑھا ہے جی، تو علت سرکار نے یہ بیان کی تھی۔ اب دیکھیں، باوجود کہ تطویل قرات یہ سنت ہے، تاجیل صلاۃ لأول الوقت سے زائد، نماز اول وقت میں پڑھنا سنت، تطویل قرات سنت، لیکن جو ہے نا سنت فوق ہے، اس سے منع کیا ہے کہ لوگوں کو بگاؤ نہیں جی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو کرم سے نوازا جی، تو اب جب یہ کہتے ہیں تو پھر کہ دوسروں کو نہیں نوازا جی، یہ جو بیماری لیک ہوئی ہے نا جی، یہی مسئلہ ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے مستحب ہے تاجیل ہر نماز میں، وَهُوَ أَن يَكُونَ الْأَدَاءُ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ، سارے وقت کا جو آدھا ہے نا، پہلا آدھا اس میں ادا ہو۔ شفافی کہتے ہیں یہ سب نمازوں کے اندر مستحب ہے جی۔ اور حجت ان کے خلاف وہ ہے جو ہم نے روایت کی اسفرو والی، اور وہ کہ جس کو ہم آگے جا کر روایت کریں گے وہ آ رہی ہے جی دوسری، کیونکہ آپ نے کل نمازوں کو فرمایا ہے جی، دھیان کرو گے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ کی توجیہ آگے 3-4 مرتبہ پڑھی آپ نے، یاد کچھ ککھ نہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ابتدا کرے عثمان تغلیظ میں اور ختم کرے اسفار میں، اور جمع کرے دونوں کے درمیان تطویل قرات کے ساتھ۔ اساں 2.5 ایتاں پڑھ کے رکعت کرنی، ساڈے کول تے کم نہیں ہو سکتے، تو لمبی قرات ہوے، غلس میں شروع کریں، سلام پھیریں، سفیدی ہو چکی ہو، تو امام طحاوی نے یوں جمع کیا تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ یستحب تاجیل، مستحب ہے تاجیل بوجہ اب یہ شفافی نے جو دلیلیں دی ہیں، لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الوقت رضوان اللہ ہے، اور آخر الوقت عفو اللہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ معافی جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کوتاہی کا، لہذا تاخیر کرنے کوتاہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ سونیو ای العمل احب الی اللہ تعالیٰ، لمبی حدیث ہے بھی، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، تو یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں احب عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ فی اول وقت، یا نماز کو نماز کے التاجیل، لیکن تاجیل بے اسباب صلاۃ، اسباب صلاۃ کے ساتھ،
کون اسباب؟ طہارت بھی کرنی ہے، کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے وہ بھی پہننے ہیں، اذان بھی دینی ہے، جے کما داخل الوقت جو ہی داخل ہو وقت، تو بس بے شک نہیں شمار کیا جائے گا اس وقت مؤخراً، بھئی اس نے نماز میں وضو کیا ہے، کپڑے پہنے، اذان دی ہے، تو یہ مؤخر نہیں ہوگا جی۔ اچھا جی، اور شغل خفیف جیسے ایک لقمہ کھانا اور تھوڑی سی کلام نہیں منع کرے گی اس کو اس اول کی فضیلت کے پانے سے، اور نہ مکلف کیا جائے گا عادت کے خلاف پر۔ ملاؤ کانا اگر ہو وہ متلبس اسباب کے ساتھ، بہیں طور کہ وہ پہلے اس نے اسباب موجود ہے، وضو ہے، مستور العورت ہے، اور مؤخر کیا اس نے بے قدر الاشتغال بہا، اتنی دیر اس نے نماز بعد میں پڑھی 5-10 منٹ، تو ہوگا وہ مدرک للفضیلت بھی قضا فی شر الحاوی۔ یہ شوافے کی تقریر کی ہے جی ان کے مذہب پر ساری، فی کل صلات، لیکن کہتے ہیں لیسا کما ینبغی، ہر نماز میں ایسا نہیں ہے، با وجہ اس کے جو آگے آ رہا ہے کہ ابراد فی الظہر بھی مستحب ہے، بشدت الحر فی ملکن کل حجاز، لطالب الجماعت فی مسجد یأتی الناس من بعید، ان کا انتظار کیا جائے، مگر یہ کہ کہا جائے کہ استغراق واجب ہے شمول افراد کو، نہ کہ احوال کا تو لحاظ کیا جائے گا جی۔ اچھا جی، مار روینا کون ہے؟ من، یعنی وہ پچھلی جڑی، یعنی حدیث رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ قول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم، اور یہ اس لیے کہ یہ لأنہ امر بذالک، اسفروا امر ہے اس کے ساتھ، اور امر کا عقل جو ہے وہ کیا ہے، تو لہذا مستحب بھی تو کہا ہے ہم نے بھائی استحب ہو جی۔ وما نروی ہے کون ہے؟ وہ اشارہ ہے الا قولی، اگے آ رہے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ، جب سرکار ہوتے گرمیوں میں تو ابرد بہا، تو سرکار اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے، کیونکہ فَإِنَّهُ يَدَّعِي، امام شافعی رحمہ اللہ نے تو دعویٰ کیا ہے تعجیل کا ہر نماز میں، تو ابراد بالزور یہ بھی ان کے خلاف حجت بنے گی، چونکہ انہوں نے موجبہ کلیہ ہے، تو موجبہ کلیہ میں کہ کوئی بھی نماز تاخیر سے ثابت ہو جائے تو ان کے خلاف ثابت ہوگا جی، ہو جائے گا جی۔ اچھا جی، اور فصل اور مستحب اسفار بالفجر بوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، اسفار کرو فجر کے ساتھ کیونکہ یہ اعظم ہے اجر کے لیے۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے مستحب ہے تعجیل ہر نماز میں، اور حجت آپ کے خلاف وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا، اسفروا، اور وہ حدیث کہ روایت کریں گے ہم اس کو، اور آگے آ رہے ہیں زور ٹھنڈی کر کے جی۔ اور مستحب ہے جلدی کرنی فجر کی نماز میں، بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، خوب سفیدی کرو فجر کی نماز میں کیونکہ ایسا کرنا عمل لگے، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ کے مستحب ہے تعجیل ہر نماز میں، اور حجت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا ہے، وہ حدیث کو ہم یہاں پہ روایت کریں گے جی۔ والمراد بالظہر فی الصیف وتقدیمہ فی الشتاء لما روینا، والی روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی الشتاء فکر بالظہر واذا کان فی الصیف یقرب۔ اچھا جی، مستحب
اور مستحب ہے عطف پاک اسفار تے، اور مستحب ہے ابراد ٹھنڈا کرنا ظہر کو گرمیوں میں، اور مستحب ہے تقدیم ظہر کی سردیوں میں، باوجہ اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا ہے اس فصل سے پہلے، اول ما روینا من قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے وقت مجھ بیان ہوا ہے ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، جی، اور بابا جا روایت واپس چلو، اور بابا جا روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہوتے سرکار سردیوں میں تو بکر بالظہر، ظہر میں تبکیر فرماتے یعنی پہلے وقت میں پڑھتے، اور جب ہوتے سرکار گرمیوں کے موسم میں تو ابراد کرتے ظہر کے ساتھ، جی، او شاباش، اچھا جی، او یہ آ گیا جی، او والے روایت رواینا ہے نا، فقول لما روینا متعلق بقولی بل ابراد بالزور فقط، صرف اسی کے ساتھ، اور یہ جو ہے نا والے روایت انس، اس کا تعلق ہے دونوں مسئلوں کے ساتھ کہ سردیوں میں ٹھنڈا، گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے، سردیوں میں جلدی کر کے پڑھنا، یہ حضرت انس والی روایت جو ہے وہ دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو پچھلی روایت ہے صرف اس کا تعلق گرمیوں کے ساتھ ہے کیونکہ اس میں صرف ابراد کا ذکر ہے، اور اس میں دونوں کا ذکر ہے، اذا کان فی الشتاء اذا کان فی الصیف۔ اچھا جی، والے روایات انس، میں کہتا ہوں رواہ البخاری من حدیث خالد بن دینار، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں ہمارے امیر نے جمعے والے دن جڑا ویسی، تو پھر کہا جناب انس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پڑھتے تھے ظہر، تو اس نے کہا، تو حضرت انس نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سخت ٹھنڈک ہوتی تو بکر بالصلاۃ، اور جب سخت گرمی ہوتی تو ابرد بالصلاۃ، اور مستحب ہے ابراد بالظہر گرمیوں میں، اور تقدیم ظہر کی سردیوں میں، کوئی 10-15-20 منٹ ادھے گھنٹے کا فرق تو ہونا چاہیے، لیکن وہ جتھے مولوی عثمان خطیب ہونا ہے مارکیٹ دی مسیتے اتنے ٹائم 12 ویلے پی ہونا ہے، یہ مارکیٹ ہے، تو ہوں آخر جی ہماری مجبوری ہے، خدا دا نا جی بھی تہاڈی کاروباری مجبوری دی وجہ تو شریعت نے تساں پھیر دیتا ہے اپنے نظام نو، یہ تو ساری جہالت سارے تو چڑھی ہے نا، کہ جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں وہ کیا انگریزی میں ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے، شریعت کے جو مسائل ہیں بے شک وہ بدل دیں، ایویں رمضان شریف دے وچ اس بار سانوں سارا بھول جاتا ہے کہ نہیں، یاد رہتا ہے، بھول جاتا ہے، رمضان شریف وچ سارے غلط میں نماز پڑھتے ہیں جی، اس وقت یہ بات ختم ہو جاتی ہے جی، تو یعنی یہ ہم مسئلہ 11 مہینے کے لیے رکھتے ہیں، اور 12ویں مہینے میں جو ہے نا وہ دوسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں جی، جی عشاء پورے سال ایکو وقت، وہ عشاء بھی تے مغرب تو خیر ہوئی اسی وقت، تے اثر بھی جڑی ہے نا وہ 12 مہینے جو ہی وقت شروع ہونا ہے، اثر تقریباً کو 5-7 منٹ لیٹ ہوندی ہے، تے اذان 15 منٹ بعد جماعت ہے جی، ہوں اج کل اثر دی جماعت تو بعد کہ میرے خیال ہے 1.25 گھنٹہ بلکہ 1.5 گھنٹہ ٹائم باقی ہوندا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ ٹائم باقی بچتا ہے، تو اللہ کہ اگے آ رہا ہے تاخیر العصر، وہ ہوندی ہے کم از کم 35-40 منٹ پہلے تک جی، تو وہ تو نے بھی جڑا ٹائم پکے کیتے مسئلہ تے تو سارا کم سارا تو خراب، بسم اللہ، تے دیکھو نا یہ چیزاں نے ساریاں انہاں وال کوئی توجہ نہیں، جڑا شریعت دا اہم فرض ہے اور ان دے متعلق جڑے مسائل نے وہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو سستی غفلت کر رہا ہے
اس کے سنی ہونے میں کوئی خرابی نہیں کیا آتی ہے؟ بس میں ایتھے اگر ہاتھ لائے ہوں سنیت خراب ہو گئی. یہ غور کرو. میں یہ دس رہا کہ جو اہم عبادات ہیں وہاں جو بھی غفلت ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے جی، کوئی پرواہ نہیں. اور ابراد اور مستحب ہے ابراد ظہر کے ساتھ گرمیوں میں. ہر مرتبہ عرض کی تھی تانوں جی. اور تقدیم اور مستحب ہے تقدیم ظہر کی سردیوں میں بابا جاؤ حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا ہے. اور بابا جا روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہوتے سردیوں میں یعنی سردیوں کے موسم میں تو سرکار جلدی کرتے ظہر کے ساتھ، اور جب سرکار ہوتے گرمیوں میں مراد گرمیوں کا موسم ہوتا تو سرکار ٹھنڈا کرتے ظہر کو. اور مستحب ہے ابراد ظہر میں گرمیوں میں، اور مستحب ہے تقدیم ظہر کی سردیوں میں. وجہ اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا، اور وجہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہوتی سردیاں تو جلدی کرتے ظہر میں، اور جب ہوتی گرمیاں تو ٹھنڈا کرتے.